الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات بھیجتے ہیں، کبھی غم کے حالات بھیجتے ہیں، کبھی تنگ دستی کے حالات کو بھیجتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت خوشحالی کے حالات کو بھیجتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حالات اللہ رب العزت کی جانب سے آتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے، اللہ کے حکم سے ہی آیا کرتے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اچھے حالات آ جائیں تو اللہ کے دربار میں شکر ادا کرے، اور جب حالات اس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو اس وقت پر وہ اللہ کے دربار میں پھر بھی رجوع کرے گا۔ فرق یہ ہے کہ پہلے شکر کر رہا تھا، اب صبر کرے گا۔ لیکن مومن کا حال یہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کو اختیار کرنے کے ذریعے سے تم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مدد کو طلب کرو۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبری ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہی حالات کو تبدیل کرنے والی ذات ہے۔ اچھے حالات بھی اللہ بھیجتے ہیں، برے حالات بھی اللہ رب العزت ہی بھیجا کرتے ہیں۔ تاہم برے حالات انسان کے اوپر جو آتے ہیں، ناموافق حالات اگر انسان کے اوپر آ جائیں تو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ علماء نے لکھا دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو یہ اللہ کی جانب سے کسی گناہ کی سزا ہوا کرتی ہے، یا اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آزمائش ہوا کرتی ہے، امتحان ہوا کرتا ہے۔ کیسے فرق پتہ چلے کہ یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں تو یہ حالات موافق ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے سزا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امتحان ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ آنے والے حالات مجھے اللہ رب العزت سے دور کر رہے ہیں کہ اللہ سے قریب کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت سے قریب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر کرے، اور یہ بات سوچ لے کہ یہ دنیا کے حالات وقتی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں، آنے جانے والی چیز ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اگر حالات کو موافق نہیں کیا تو کچھ عرصے کے بعد یہ حالات میرے موافق ہو جائیں گے۔ آسان سی بات ہے۔ لیکن اگر انسان کا اللہ کے دربار سے رجوع ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے دربار سے تعلق جیسے پہلے تھا اس میں کمزوری آ جاتی ہے حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، تو یہ معنی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ دنیا کے اندر جب کبھی بھی حالات بدلتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، تو دو الگ الگ طریقے کے نظریات ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ مومن کسی اور نظر سے دیکھتا ہے ان کو، اور کافر کسی اور نظر سے دیکھا کرتا ہے۔ مومن کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ میری شامت اعمال ہے،
میں اللہ رب العزت کی جانب سے میرے اوپر یہ حالات آئے ہیں تو یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ میرے اعمال کے مقابلے میں حالات آئے ہیں، مجھے جگانے کے لیے آئے ہیں۔ اور کافر کا تعلق یہ ہے کہ وہ اسباب کی طرف دیکھتا ہے، جی مس مینجمنٹ ہو گئی، حکومت کی نالائقی ہے، فلاں ادارے کی نالائقی ہے، فلاں کی نالائقی ہے، یقیناً ان افراد کی نالائقی ہے، لیکن ان نالائق لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کس نے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال کرو گے ویسے حکمران تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر زمین کے اوپر جتنا فساد پھیلا ہوا ہے، زمین کے اندر تمہارے حالات کے مخالف، تمہارے مزاج کے مطابق اگر حالات نہیں آ رہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ حالات حقیقتاً تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اور تمہاری بد اعمالی کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے سزا ہے۔ ہاں، یہ سزا جو اللہ رب العزت کی جانب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر حالات آئے ہیں وہ بہت زیادہ گناہ گار تھے، جو بچ گئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پارسا ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت بعض افراد پر حالات بھیج کر ان کے نام اعمال کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ غلطی تھی، کوتاہی تھی، ناموافق حالات آ گئے، گھر لٹ گیا، مویشی جانور لٹ گئے، مال و متاع لٹ گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کے لیے یہی چیز تنبیہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے اوپر تو یہ حالات نہیں آئے، لیکن تم اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور اگر وہ اس سے عبرت حاصل کر جائیں تو الحمدللہ، اور اگر عبرت حاصل نہ کر سکے تو پھر تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے دربار میں اصول ہے، اللہ رب العزت بعض افراد کے گناہوں کی سزا فی الفور دے دیا کرتے ہیں، اور بعض کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے خفیہ تدبیر چلا کرتی ہے، اور خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مگر جب پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ اتنی سخت ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے اس ملک کے مختلف علاقوں کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، انسان کا دل کٹتا ہے جب خبریں پڑھتے ہیں، جب حالات معلوم ہوتے ہیں تو دل کٹتا ہے کہ یا اللہ، یہ ہماری طرح کے لوگ، ہم سے زیادہ اچھے حالات میں رہنے والے لوگ، دنیا کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اچھے لوگ، مگر ان کا سب کچھ اس سیلاب کے اندر ختم ہو گیا، زمین ختم ہو گئی، مویشی ختم ہو گئے، جو کچھ ان کے پاس زندگی بھر کی مال و متاع تھی، زندگی بھر کی انویسٹمنٹ تھی، سب کا سب ختم ہو گیا۔ جس زمین کے اوپر انسان کو دفنانے کے لیے جگہ نہ ملے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے بڑے برے حالات ہوں گے۔ مگر ان حالات کے اندر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ہم تو کوئی بہت زیادہ نیک پارسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو تھوڑی سی بارشوں کے اوپر ہی ناشکری کے جملے بولتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کراچی شہر میں بارشیں کم ہوا کرتی تھی تو ہمارے منہ سے شکوے کی باتیں نکلتی تھیں۔ آج اس شہر کے اندر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، پھر شکوے کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کے حالات سے ہم سبق نہیں سیکھتے۔ علماء نے لکھا کہ انسان اگر کسی شخص کے دل کو دیکھنا ہو کہ اس کا دل مردہ ہے کہ زندہ ہے، تو مردہ یا زندہ دل کو دیکھنے کا، ٹٹولنے کا آسان سا طریقہ ہے، آسان سی کسوٹی ہے کہ انسان اگر دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنے والا شخص ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل زندہ ہے۔ اور اگر دوسروں کے حالات سے یہ سبق حاصل نہیں کرتا تو مردہ دل والا آدمی ہے، زندہ دل آدمی نہیں ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس دل کے ساتھ کوئی الگ معاملہ پیش آیا ہے، فکر کرنے کی بات ہے، پھر غور کرنے کی بات ہے۔ تو پہلا کام تو کرنے کا یہ کہ ان ناموافق حالات میں انسان اللہ کی جانب رجوع کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ
میرے نامہ اعمال کی بنیاد پر، میری کوتاہیوں کی وجہ سے آج میرے اس ملک کے اندر اے اللہ یہ صورتحال آئی ہوئی ہے، آپ کا عذاب آیا ہوا ہے، آپ کی جانب سے سزا آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہرگز صرف حکومتوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی گردش کے اندر ہے کہ جس کو تم اللہ کا عذاب کہہ رہے ہو یہ حقیقتاً تمہارے حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمرانوں کی نااہلی یقیناً شامل ہے، اس میں حکومتی اداروں کی نااہلی بالکل شامل ہے اس کے اندر۔ لیکن پھر وہی سوال ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کس نے کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ رب العزت نے انہیں مسلط کیا ہے تو یقیناً ہمارے نامہ اعمال کی کمزوری کی بنا پہ اللہ نے ایسے افراد کو مسلط کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں رجوع کریں۔ اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے ہم؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ قریہ والے، یہ بستی والے، یہ شہر والے لوگ اگر ایمان لا کر گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، ان ناموافق حالات کو انہی کے لیے موافق بنا دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ انسان توبہ کرے اللہ کے دربار میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم سال میں 1 سے 2 بار ان کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں؟ سال میں 1 سے 2 بار ہم ان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، پھر اس کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے حالات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرے، دوسروں کے حالات کو دیکھ کر اپنے لیے نصیحت حاصل کرے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارے کرنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں، پکی سچی توبہ کریں اللہ کے دربار میں۔ اب تک جو گناہوں بری زندگی گزاری ہے، آج اس گناہوں والی زندگی کو ختم کرنے کی نیت کریں۔ یا اللہ، آج تک ہم نے گناہوں بری زندگی گزاری، آج تک آپ کے حکموں کی نافرمانی کی، لیکن اے اللہ آج کے بعد آپ کے حکموں کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 2 اعمال ہیں، اگر تم کر لو تو تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا اللہ کا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ علماء نے تفسیر میں، مفسرین نے لکھا 2 کام ہیں کرنے کے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو یہ 2 کام کرے گا اللہ کی جانب سے اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ پہلا کام استغفار کی کثرت کا کرنا، گناہوں پہ معافی مانگنا، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ جس قوم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، اس قوم سے اللہ کی جانب سے عذاب کے فیصلے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان حالات سے سبق سیکھیں، ان حالات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، سمجھیں کہ یہ حالات ہمارے اوپر اسی لیے آ رہے ہیں۔ کیا ہم اس وقت پہ آنکھ کھولیں گے جب یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کو جا کے دین کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور خوب دعوت دی، جب تک دعوت دے سکتے تھے دی۔ ایک وقت آیا اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، اب آپ اپنی قوم کو لیں اور دریا کو عبور کریں، دریا کراس کریں۔ اب جو فرعون پیچھے آ رہا تھا، جب عین اس وقت پہ کہ جب اس کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا اور اس کو اپنی موت نظر آنے لگ گئی، اب توبہ کرنے لگا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں فرما بردار ہوتا ہوں، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائی۔ اللہ کی جانب سے جواب کیا آیا؟ الآن وقد عصیت قبل،
اب ایمان لے کے آتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو واقعی بات یہی ہے ہمارے سوچنے کی بھی، کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں سے سبق نہیں سیکھیں گے، ہم تو انتظار کریں گے ہمارے اوپر کب عذاب آئے گا۔ حقیقت یہ ہے مشرکین مکہ برملا جو بات کرتے تھے ہم اپنے عمل سے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ کہا کرتے تھے عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، دیر کیوں ہو گئی اس عذاب میں، اب کیوں نہیں آ رہا، تم نے تو ہم سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، جس چیز کا تم نے وعدہ کیا ہے لے آؤ اس کو ہمارے اوپر۔ ہم اپنے اعمال سے ہمیں ٹٹولنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اعمال سے وہی منظر پیش کر رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر تو نہیں آیا، ہماری زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اگر ہمارے اوپر حالات آئیں گے تب کا تب دیکھے گا۔ میرے دوستوں حقیقت یہی ہے، ہمارا اترانا کس بات پر ہے، انسان اپنی زندگی کو تو دیکھے، اپنی حیثیت کو تو پہچانے، ویسے ہی انسان اتنی کمزور ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ شہر تو ایک جس کو کہا جائے کہ سمندر ایک چکر لگانے کے لیے آ جائے، ایک مرتبہ واک کرنے کے لیے ٹہلتا ہوا آ جائے تو یہ پورا کا پورا شہر گر جائے، یہ پورا کا پورا شہر ڈوب جائے، سمندر کی سطح سے کئی فٹ نیچے ہم موجود ہیں۔ ہمارا کس بات کا گھمنڈ ہے، ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اب اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگیں، یہ وقت ہے کہ اس وقت پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ تو پہلا کام کرنے کا یہ کہ انسان اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کرے، اللہ کے دربار میں معافی مانگے، آئندہ کی زندگی سنتوں والی زندگی اپنائے، پہلا کام کرنے کا۔ اور ان ناموافق حالات میں دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جس اعتبار سے ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر یہ ایک خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جب کبھی بھی قوم کے دوسرے لوگ مشکل میں آتے ہیں قوم کے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ صرف نوجوان، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، جوان کھڑے ہوتے ہیں، ہر عمر کے لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ کے نیک بندے ہر جگہ پہ جہاں جس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے وہاں جا رہا ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، جا سکتے ہیں، جا کے مدد کر سکتے ہیں ضرور نکلیں، نہیں جا کے مدد کر سکتے مالی اعتبار سے معاونت کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے اگر آپ کو 100 روپے دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، 50 روپے دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو کم نہ سمجھیں، اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، کوئی بات نہیں، اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں، جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالیں۔ بے تحاشا لوگ ہیں جو اس شہر سے بھی اس بارے میں لوگوں کی مدد کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، پیسے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد کریں اور ان کی مدد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ نے آپ کو تھوڑا دینے کی توفیق عطا فرمائی، تھوڑا دیں، اللہ آپ کو توفیق دے، ہزاروں میں مدد کر سکتے ہیں ہزاروں میں کریں، لاکھوں میں کر سکتے ہیں لاکھوں میں کریں، کروڑوں میں کر سکتے ہیں کروڑوں میں کریں، لیکن اپنے اعتبار سے ان بھائیوں کی مدد کا کرنا یہ اس وقت پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دیندار ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کے کاموں کو سنوارنے کے لیے اتنا وقت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس بندے کے کاموں کو سنوارتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ بجائے اس کے فرشتوں کو اللہ مقرر فرمائے، اللہ رب العزت اس بندے کے کاموں کو خود بخود سیدھا فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے۔ لہٰذا دامے درہم سخنے جس اعتبار سے ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بے حسی والی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی فرق ہی نہ پڑے، ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے، کسی قسم کا غم ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی بندے کے دل میں مومن آدمی کا غم نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اب ہم ذرا اپنے گریبانوں میں ٹٹولیں، نبی علیہ السلام نے مومن کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ مومن وہ ہے جس کے سینے میں مومن کا غم موجود ہوتا ہے۔ کیا ہمارے سینوں میں کوئی غم ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے فکر مند ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مدد کریں، جس اعتبار سے کر سکتے ہیں ان کے لیے مدد کریں، اور تیسرا کرنے کا کام یہ کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں ان کے لیے حصہ شامل کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دن رات ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جو لوگ وہاں پر مدد کر رہے ہیں ان مددکاروں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اے اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرما، مزید طاقت عطا فرما، مزید قوت عطا فرما، مزید حوصلہ عطا فرما۔ چوتھی ایک اہم بات کرنے کی، مدد جب ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں تو مدد کرتے ہوئے ایک بات کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مدد کرنے کے لیے مختلف لوگ اس وقت پر موجود ہیں جو اس طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایسی این جی اوز دیکھیں، ایسی ٹیموں کو دیکھیں، ایسے افراد کو دیکھیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں بلکہ اترنے کے ساتھ ساتھ دیندار قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ آج ایسے موقع پہ باطل اپنی پورا زور لگا رہا ہے، قادیانیوں نے اپنے کیمپ لگا رکھے ہیں، مختلف باطل مشنریز نے اپنے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہ جانیں ضائع ہو گئیں، مال ضائع ہو گیا، اب ان کے ایمان کو بھی ضائع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیسہ کسی ایسی این جی او کے اندر لگ جائے کہ جس کی وجہ سے دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو خطرہ پڑ جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کا توڑ یہ ہے کہ ایسے دیندار لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہوں کہ جو حقیقتاً دین کا درد بھی جانتے ہیں، جو دین کی دعوت بھی دیں گے، آخرت بھی لوگوں کی سنواریں گے، اور آخرت کے سنوارنے کے ساتھ ساتھ ان افراد کی دنیا کے اعتبار سے بھی مدد کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے جو مسلمان بھائی پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مدد فرمائے، جو جانی مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کی تلافی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔